اور جب بندے کی روح قبض کی جاتی ہے نا تو وہ اپنی روح کو جاتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کیونکہ بھائی روح جسم کے اندر ہے نا، اور روح کو نکالا جا رہا ہے تو بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے نا، اور وہ فرشتے جیسے ہی اس کی روح کو لے کے آگے کو چلتے ہیں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والے کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا جسم یہ بات محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے روح کو نکالا جا رہا ہے، اور جب وہ روح نکل جاتی ہے تو وہ اس روح کو فرشتوں کو لے جاتا ہوا بھی دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ بات ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ کوئی کسی نے آ کے بتایا نہیں نا کہ مرنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ مرنے کی تکلیف کسی مرنے کے بعد کسی نے نہیں بتائی، کیونکہ وہ بس آخری سٹیج پہ یہ موقع ہوتا ہے، آخری سٹیج پہ جب آدمی پہنچتا ہے، جب یہ باتیں محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور جب انسان یہ ذائقہ چکھتا ہے تو پھر اسے بتانے کے لائق نہیں رہتا۔ تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف کہانی ہے، قصے ہیں۔ میرے بھائی کہہ لو کہانی اور قصے، تمہاری بھی روح نکلے گی، جو لوگ اس بات کو مان رہے ہیں ان کی بھی نکلے گی، جو نہیں مان رہے ہیں ان کی بھی نکلے گی۔ تو جو مان رہے ہیں وہ تو کہیں گے نا کہ یار ہاں ہم جانتے تھے، ہم مانتے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ ایسا ہوگا، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے نیا نیا ہمارے ساتھ، یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، ہم تو سوچ رہے تھے مر کر مٹی ہو جائیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ تو حقیقت میں جو قرآن میں لکھا تھا اور جو قرآن والے لوگ بتاتے تھے وہ صحیح بتاتے تھے۔ تو وہ مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا، کیونکہ اس وقت تک جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ روح کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر فرشتے، اگر وہ برا بندہ ہوتا ہے تو چیخو پکار کے ساتھ کہتا ہے اے لوگوں کیا کر رہے ہو، اے لوگوں مجھے نہیں جانا ہے، یہ لوگ مجھے لے کے جا رہے ہیں، میرے اوپر ظلم و زبردستی کر رہے ہیں، لہٰذا مجھے بچا لو، مجھے بچاؤ اور مجھے مت جانے دو، کیونکہ میرے اوپر بڑی خطرناک سخت کارروائی ہو رہی۔ وہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اپنے حال دل سے، کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری جاگیر، میرا کنبہ، میرے بچوں کو، میرے مال دولت پیسہ جو میں نے سب کچھ کمایا ہے، ساری چیزیں ان کو دے دو، ان فرشتوں کو دے دو، ان سے ذرا سا ہمارے عذاب میں تخفیف کرا دو، ان سے کہہ دو کہ ہماری روح جو نکال لیں تھوڑا آرام سے نکال لیں، کیونکہ یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ چیخو پکار کرتا ہے لیکن کوئی انسان اس چیخو پکار کو نہیں سن سکتا، کیونکہ اس کی زبان خاموش کر دی جاتی ہے۔ محسوس تو کر رہا ہے وہ سارے اپنے اوپر جتنی بھی اس کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے، جتنی بھی اسے سختی اس کے اوپر ہو رہی ہے، اور لیکن وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ جسم کی ایک ایک روئیں کو تکلیف ہوتی ہے، ایک ایک ہڈی کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ معمولی موت مذاق سمجھ رکھا ہے، مذاق نہیں ہے۔ بڑے بڑے دیکھیں گے آپ تاریخ اٹھا کے تو بڑے بڑے بادشاہ، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون جیسا بدبخت، اور موت آئی تو وہ ذلت و رسوائی نے اس کو اپنے اندر سمیٹ لیا، اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، پیسوں کے غرور میں غریبوں کے سلام کا جواب نہ دینے والے، سب کو ایک دن آئے گا کہ موت نافذ ہوگی اور انہیں اپنے چنگل میں لے لے گی۔